العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی دو صورتوں کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی. پہلی سورت سورہ روم ہے. گزشتہ کل سورہ عنکبوت کی تفسیر ہو چکی. آج 21ویں پارے میں یہ چند صورتیں ہیں، اس میں سے دو صورتوں کی مضمون کے متعلق مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا ہے. پہلی صورت ہے سورہ روم. اللہ پاک فرماتے ہیں: الف لام میم غلبت الروم. روم والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے. فی بضع سنین، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں چند سالوں میں اللہ پاک ان کو دوبارہ غالب کر دیں گے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ ایک واقعہ ہے اور مستقبل میں پیش آنے والی پیشین گوئی قرآن کریم اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ذکر کرتا ہے. دوسری آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا غزوہ خندق میں جو حال پیش ہوا ان سب کو اللہ پاک تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے آگے نتیجے کے طور پر فرماتے ہیں: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا اِذْ جَاءَتْهُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ہر طرح سے آئے تھے مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ اپنے غصے کے ساتھ ان کو واپس کیا اور لم ينالوا خیرا، کچھ نہیں پایا. یہ دو صورتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے تلاوت کی، خاص کر کے سورہ روم کی ابتدائی آیت ہے. اللہ پاک اپنا قانون ذکر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے اصول اور ضابطے فرما رہے ہیں کہ ظاہری احوال کبھی کبھار انتہائی ناخوشگوار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس ناخوشگواری کو خوشگواری میں اور بہتری میں کس طریقے سے بدل دیتے ہیں دنیا کا کوئی انسان اس کا تصور نہیں کرتا. دونوں واقعوں میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. پہلا واقعہ چونکہ دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کا تھا. ایک طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے بعد. 610 عیسوی یہ واقعہ پیش آیا ہے. 602 عیسوی سے لے کر 615 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تھوڑا پہلے اور نبوت کے بعد اللہ پاک اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دنیا کی دو طاقتوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، رومن امپائر اور ایرانین امپائر. یہ دونوں بڑی طاقتیں تھی دنیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی. اور اس وقت کی ایرانین امپائر نے، کسرا نے رومیوں کے ساتھ لڑائی کی اور ان کے بہت سارے علاقے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی اور قسطنطنیہ جو اس وقت رومن امپائر کا ایک دوسرا بڑا حصہ سمجھا جاتا تھا اس کو بھی فتح کر. تو ایک بڑے حصے پر یہ ایران والے غالب آ گئے اور بظاہر
کوئی امید نہیں تھی کہ اب ایران والے کسی وقت شکست کھائے، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم والے ابھی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے جو قریبی علاقہ تھا، ملک شام کا، بصرہ کا علاقہ، مروات کے علاقے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بالکل جزیرۃ العرب کے اوپری حصے میں ایران والے اس حصے پر غالب آ گئے جس حصے کے اوپر رومن امپائر کا قبضہ۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں یہ انہوں نے اس طریقے سے قبضہ کر لیا فی ادنی الارض، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، روم والے اپنے مغلوب ہونے کے بعد بہت قریبی زمانے کے اندر غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال تک کے عرصے کے اندر یہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ پر یہ پیشین گوئی تھی، اس لیے جس کو بھی آیتیں نازل ہو رہی تھی کسی طرح کا یہ تصور نہیں تھا کہ روم والے اب دنیا میں کبھی غالب آ سکے۔ ایران والوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا لی، حتیٰ کہ صلیب اور کراس جو ان کے یہاں مقدس سمجھا جاتا تھا اس کو بھی لے گئے۔ اتنی مذہبی توہین اور حکومتی سرکاری اعتبار سے سب توہین کر چکے اور کوئی کسی طرح کے ان کے غالب آنے کا تصور نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایک عیسائی لکھنے والا ایڈورڈ گیبر وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ جس وقت کسریٰ نے ایران والوں نے روم والوں کو شکست دی، اس کے 7-8 سال تک کوئی تصور نہیں تھا کہ کسی طرح روم والے اٹھیں گے اور اٹھ کر یہ ایران والوں کو پھر مغلوب کریں، یہ کوئی تصور نہیں۔ اللہ پاک نے اسی کو یہاں فرمایا کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں آگے اللہ پاک نے اپنا اصول اور ضابطہ بتایا، للہ الامر من قبل ومن بعد، سارے مسائل میں سارا اختیار اگر کسی کو ہے للہ الامر، اللہ پاک ہی کے ہاتھ میں ہے، من قبل شکست کھانے سے پہلے بھی اور شکست کھانے کے بعد۔ یہ اصل آیت اللہ پاک ہم ایمان والوں کو بتلانا چاہتے ہیں دنیا کے حالات کتنے بدلتے رہے، ایک مومن کا ایمان اور یقین اللہ پاک کی ذات عالی پر ہونا چاہیے کہ للہ الامر، سارا اختیار اسی کا ہے، من قبل و من بعد، انسانیت سے پہلے بھی انسانوں کا وجود نہیں تھا تب بھی اختیار اللہ پاک کا، اور سارے انسان اور ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس وقت بھی اللہ پاک اعلان فرمائیں گے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے مخلوق ختم ہوگی حتیٰ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ پاک اعلان فرمائیں گے لمن الملک، آج کے دن حکومت کس کی ہے، سب ختم ہو گئے، سب فنا ہو گئے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے، یکتا اکیلا ہے، اور قہار جس کا غلبہ ہے کائنات پر، جس کے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا اللہ ہی کے لیے حکم ہے، اللہ ہی کا امر ہے، من قبل و من بعد۔ آگے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جس دن اللہ پاک روم والوں کو فتح نصیب کریں گے اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ ایک تو اس لیے کہ ایران والے شرک کرنے والے اور روم والے یہ توحید والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس اعتبار سے مکہ کے مشرکین بار بار تانا دیتے تھے کہ دیکھیے جس طریقے سے ایران والوں نے روم والوں کو شکست دی، یہ تمہارا جو نیا مذہب ہے یہ سمجھ رہے تھے نیا، اللہ پاک فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به، پہلے ہی دن سے اللہ پاک کی شریعت اسلام ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسلام ہی کی دعوت لے کر خیر، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان بھی اس دن خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب یہ 9 سال پورے ہوئے اور غزوہ بدر کے موقع پر ادھر روم والے اخیری 1 سال پہلے روم کا قیصر کھڑا ہوا اور پوری طاقت اور پوری ہمت کے ساتھ یہ نکلا، اور ایرانیوں نے جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ سب اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور پھر خوشی کے اندر بیت المقدس کی اس نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ پاک کی مجھے واپس کریں گے تو میں بیت المقدس پیدل سفر کروں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے منتیں مانی تھی، یہ بھی پوری ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط پہنچے تو اس کو وہی پہنچا ہوا،
تو غزوہ بدر میں ادھر اللہ پاک نے یوم الفرقان اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی تو اللہ پاک فرماتے ہیں بنصر اللہ، اللہ کی مدد، وعد اللہ، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد یا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ پاک اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی اصل بتلانا ہے کہ اللہ کے وعدے، قرآن اور حدیث میں اللہ پاک نے جو وعدے فرمائے ہیں اور جو احکامات فرمائے ہیں اس کی تعمیل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو سرخرو فرماتے ہیں، ظاہری حالات کتنے ہی ناخوشگوار ہو اس کو خوشگواری میں تبدیل کرنا اسی ایک اللہ کے اختیار میں۔ بنی بنائی کھیتی سیکنڈوں میں اور لمحوں کے اندر ایوت احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، اللہ پاک نے مثال دے کر فرمایا فیہ نار اقصاد فیہ نار فاحترقت، بنی بنائی کھیتی آدمی کی گزر جاتی ہے، بنے بنائے پران ختم ہو جاتے ہیں، یہ کس سے ہوتے ہیں؟ عرفت ربی بفصل اعضائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے رب کو میں نے پہچانا ہمارے ارادوں کے ٹوٹنے کے اوپر، سارے پلان ہم کریں اور ٹوٹ جائے اور پلان کمزور ہو اور غالب کر دے، للہ الامر، یہ اللہ ہی کا اختیار۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا فرمایا، یہ سمجھ میں جن لوگوں کو نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل ہیں۔ جو قومیں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتی ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا نموت ونحیا، کھانا پینا اور عیش کے ساتھ زندگی گزارنا اور پھر ایک دن چلا جانا، یہلکنا الدہر، زمانہ جس طریقے سے ختم ہوتا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، پھر مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جن کی ایسی نظریں تنگ ہوتی ہے، جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی پر یقین نہیں کرتے ہیں، وہ معمولی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بار بار فرمایا لا یفقہون، ان کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کی فہم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ فہم ایمان کی بنیاد پر آتی ہے، تقویٰ اور طہارت کی بنیاد پر سمجھ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القیس من دان نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ دنیا میں لوگ اپنی عقل مندی کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن القیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنی بدماشی، اپنی شرارتوں کو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، گناہوں کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے ہمارا نفس کیسے بہانے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، اپنی سمجھ اور شعور سے جو کام لے، اپنی عقل سے سمجھے ہو، من دان نفسہ، اپنے نفس کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، یہ شخص سمجھدار اور عقل مند۔ 21 دن کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ لقمان ذکر فرمائی، پوری سورت، حکیم لقمان جن کو عرب لوگ بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، سمجھدار، عقل مند، فہم والا، نام ہی حکیم لفظ تھا، حکمت والے، سمجھ والے۔ یہ کیا سمجھ فرماتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ بیٹے شرک مت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث شریف میں بھی فرمایا ان الظلم ظلمات، بہت ساری تاریخیاں لے کر کفر اور شرک آتا ہے۔ اللہ پاک یہاں بھی فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وهم عن الآخرۃ هم غافلون، اور آخرت کی دنیا سے غافل ہے۔ پھر آگے سورہ روم میں اللہ پاک نے اولم یتفکروا، اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں گئے نہیں ہیں مکہ والے اور دیکھا نہیں عاد و ثمود کا حال کیا ہوا ہے، مدین والوں کا کیا ہوا، اصحاب ایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، قوم لوط کا، ہجر کا کیا ہوا، ثمود والوں کا، یہ سارے واقعات اللہ پاک نے اشارتاً سمجھائے اور یہ بتلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت مکہ مکرمہ میں چرچا ہوا کہ یہ کیسی بات، کسی طرح ایران والے مغلوب نہیں ہو سکتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایران والے 3 سالوں میں مغلوب ہوں گے اور روم والے دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی ابی بن خلف کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور اس زمانے میں شرطیں بھی لگی کہ اگر یہ غالب ہوں گے تو اتنے اونٹ یہ غالب ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے شرط لگائی، اس وقت تک کبھی شرطیں حرام نہیں ہوئی،
اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگائی. پھر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیتوں میں اور حدیث شریف میں اس قسم کی شرطوں کو لگانے سے منع فرمایا. اس کے مسائل ہے کون سی شرط جائز کون سی جائز نہیں ہوتی. خیر تو یہ سستا دیکھا ہوا ہے لیکن اسلام سے پہلے ہوا تھا. بعد میں اللہ پاک نے الخمر والمیسر جوئے کو اللہ پاک نے حرام پڑا. خیر بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ وعدے جس وقت فرمائے تھے اس وقت تصور نہیں تھا. اللہ پاک نے آیات کے ذریعے فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک اور صالح بندے ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے. دوسرا قصہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا. غزوہ بدر یہ بھی مدینہ منورہ سے قریب میں ہے. بدر کا مقام 150 کلومیٹر اور مکہ مکرمہ سے تھوڑا زیادہ ہے. تجارتی قافلہ آیا. تفسیر میں آپ سن چکے ہیں چوتھے پارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو بھی یوم الفرقان پڑھا. پھر اس کے بعد احد میں آئے. پھر اس کے بعد کسی نہ کسی بہانہ کرتے ہوئے اخیر کے اندر خندق 4 ہجری کے اخیر اور 5 ہجری کے شروع میں انہوں نے یہود مدینہ منورہ کے جو گئے سردار مکہ مکرمہ اور مکہ والوں سے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. عثمان کے قبیلے یہ ایک بڑا قبیلہ تھا بڑا تیر انداز تھا کہ ان کو بھی عیینہ ابن حصن جو ان کے سردار تھے ان کو بھی شریک کریں گے اور 15,000 کا لشکر پورا اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مدینہ منورہ کی عید سے عید بجا دے. قرآن کریم نے اسی منظر کو ذکر کیا کہ یہ اوپر پہاڑوں کے اوپر سے بھی نیچے اتر رہے تھے اور نچلی غاروں میں سے بھی آ رہے تھے. دروں سے نچلے علاقوں سے بھی اور اوپر کے نشیب علاقوں اور بڑے فراز یہ سارے علاقوں سے یہ لوگ آ رہے تھے. اور مدینہ منورہ کے اطراف میں 15,000 کی اتنی بڑی تعداد اور خود مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل منافقین کی ایک تعداد. اس طریقے سے وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ پاک خود جو کبھی مبالغہ نہیں فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں مدینہ کے اس حال کو اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. هنالک ابتلی المؤمنون. ایمان والوں کا اس وقت امتحان ہوا آزمائش ہوئی. وزلزلوا زلزالا شدیدا اور وہ بہت سخت ہلائے گئے. ہاتھ سے ہلانا نہیں ہے حالات اور واقعات سے ہلائے گئے. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خندق کھودی. مقابلے کے لیے سیدھے نہیں جا سکتے تھے. اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودی گئی اور اس کا سہارا لیا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے اس موقع پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کی جو تعریف فرمائی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں نے بھی مختلف ٹولیوں کو دیکھا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بندوں نے کیا فرمایا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے سے کہا تھا کہ ایمان لے آئے ہو حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ایمان والوں کی آزمائش نہ ہو یہ نہیں ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے لیکن پوری زندگی آزمائش میں گزری. حضرت یوسف علیہ السلام پوری زندگی اتار چڑھاؤ میں گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی مدنی زندگی سارے حالات کے ساتھ گزری ہے. اس لیے کہ اصل انعام جو لینا ہے وہ تو جنت میں ہے دنیا میں بھی ملے گا. ہدایت میں خود فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے پر اتنا یقین آپ حضرات جانتے ہیں. اس موقع پر ایک قصہ پیش آیا. حضرت سلمان فارسی اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں خندق کا جو حصہ کھودنے کا ہے وہیں پر ایک چٹان آ گئی. ان کے سارے اوزار تباہ کر گئے. جن ہتھیلیوں سے اور جن تینوں سے یہ کاٹ توڑ رہے تھے اور کھود رہے تھے کدال اور پاؤلے یہ کوئی کام نہیں آئے. حضرت سلمان حضور کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود نہیں رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ہی انہی کے حصے میں جو حصہ آیا تھا وہاں یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کسی صحابی کو پیش نہیں آیا. فرماتے کہ انہوں نے ایک ظاہری اسباب بتایا خندق کھودنے کا تو اس پر مسلمانوں کا یقین نہ بن جائے کہ اس خندق کے کھودنے کی وجہ سے پتا ہو گیا. اب تک خندق نہیں کھودی گئی. جزیرۃ العرب میں اس کا تصور نہیں تھا. یہ ایمان والوں کا طریقہ تھا. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ بات آئے کہ میں نے یہ طریقہ بتلایا تو مدینہ منورہ کی حفاظت ہو گئی.
اللہ پاک نے وہیں پر یہ قطان پیش کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 کدال مارے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور ریزہ ریزہ وہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کدال مارا اندر سے سفید روشنی دیکھا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کو دیکھا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے یمن اور بصرہ کا علاقہ بتلایا، دوسرے کے اندر روم کا علاقہ، شام کا بصرہ شہر اور اس کے محلات مجھے نظر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارے جیسے ایمان والے ہوتے تو تعجب کرتے کہ ایران اور روم کی دنیا کی سپر پاور طاقتیں فتح ہونے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس وقت جبکہ مدینہ منورہ میں عبادت کبھی نہیں ہوئی، خندق کھول کے اپنا بچاؤ کیا جا رہا ہے، اور پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر بھوکے پیاسے ہیں۔ ایسی بھوک اور پیاس کے عالم میں کیا تصور ہو سکتا تھا ظاہری اسباب میں کہ شام اور ایران کی سپر پاور طاقتیں قبضے میں آئی؟ لیکن قربان جائیے وہ صحابہ کرام وہ سمعنا و اطعنا والے تھے۔ یا رسول اللہ آپ پوچھیں کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ جانتے تھے کہ جمعہ کا دن ہے، لیکن فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ ایسی وہ امت تھی تو ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر یقین کر لیا، اور اللہ پاک نے اشارے فرمائے۔ یہی منافقین اور مومنین کا اس وقت فرق تھا، منافقین کو اشکال ہوا اور مومنین کے دل میں کوئی ذرہ برابر تصور نہیں آیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ھذا ما وعدنا۔ دوستو اور بزرگوں، پھر اللہ پاک نے اتنا بڑا لشکر آیا تھا، آپس میں پھوٹ ڈال دی، اللہ پاک نے بارش برسائی، ہوائیں چلائی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ اسی کو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اللہ پاک نے ان کو واپس کیا، وہ دنیا کوئی نہیں کما سکے، جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول اور ضابطے ان واقعات کی روشنی میں ہم اور آپ کو بتلاتے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک کے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں گے تو اللہ کے وعدے اور اللہ کی مدد ایسی جگہ سے آئے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اصل پوری ان دونوں صورتوں کا خلاصہ اور ان دونوں صورتوں میں آنے والے کلمات اور احکامات اور واقعات اور اللہ پاک کی طاقت اور قدرت اور اللہ پاک کی صفات کو جو ذکر کیا ہے ان دونوں صورتوں میں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ مومن ایک اللہ پاک کی ذات عالی پر سب سے بڑا بھروسہ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو کہہ رہے نصیحت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، آسمان و زمین کے کسی کونے میں، کسی گہرائی کے اندر، کسی پلندے کے اوپر جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہے اللہ پاک کے علم سے وہ پوشیدہ ہے۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ ساری غیب کی چیزیں تو اس کے قبضے میں ہے، مخلوق اس کو نہیں جانتی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ کے رزق سے پہنچانے کا انتظام کیسا ہے؟ ساری مخلوق اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر سے فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، پہاڑ پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں زور سے عصا مارا تو ہلکا سا پتھر کا ٹکڑا نکلا، فرمایا کہ اور لگائیے۔ 7 مرتبہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑا نکل کر اندر کا جب حصہ نکلا تو وہاں ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اور اس کے منہ کے اندر کھانے کی کوئی چیز تھی اس کے حساب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ اوپر سے نظر آتا اندر کچھ نہیں ہے، اور یہاں آپ کی مخلوق ہے اور اس کے منہ میں رزق ہے، یہ رزق کہاں سے آیا؟ جو خدا وند قدوس حضرت مریم کو محراب کے اندر بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، وہی خدا وند قدوس اپنی ساری مخلوقات کو رزق دے ہے۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی دعوت دے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز اللہ پاک کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا، نفع نقصان میں اللہ پاک کی ذات میں شریک ماننا، اللہ پاک کی صفات میں کہ روزی وہی دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، عزت و ذلت کے نقشے اسی کے اختیار میں اور کسی کے اختیار میں، اولاد وہی دیتا ہے اور کسی کے پاس نہیں، یہ اللہ پاک کی صفات ہے۔ اور حقوق میں بھی اللہ پاک کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہ کی جائے، یہ اس کا حق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو حضرت لقمان کی ذکر نصیحتوں میں پڑھا، اور دوست اور بزرگ حضرت لقمان کی نصیحت میں جس طریقے سے توحید ہے،
اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کا ذکر ہے، اسی طرح اخلاقیات کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس اخلاق کا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہترین نمونے ہیں، اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کو ہم سخت اخلاق والا بنا دیں، مزاج میں سختی ہوگی تو یہ جو روم سے، ایران سے، بھارت سے، مختلف علاقوں سے لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس نہ ہو۔ آپ کی نرم دلی، آپ کی سخاوت، آپ کی رحم دلی، آپ کی معافی، دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے میں یمنعک منی، کون مجھ سے بچائے گا، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ۔ وہ آپ کی پکڑ میں آتا ہے، آپ اس کو پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کن خیر آخذ، بہترین تلوار لینے والے بولے۔ یہ اخلاق بھی دنیا میں حضرت لقمان ہمیں فرماتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یا بنیہ، سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اور تکبر سے دور ہونے کا فرمایا ہے۔ اپنی چال میں، اپنی ڈال میں اپنی آواز زور سے نکالنا، گلے کی آواز سب سے بڑی ہوتی ہے، زور سے منہ برارے مارنے والا ایک مومن اور ایک مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز وہیں تک پہنچتی ہے جہاں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شور شرابہ نہیں کرتا ہے، وہ زمین میں چلتا ہے تو نرمی سے، یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمان کی یہ صفت بتلائی، وہ اس طرح نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا کہ جہاں مخلوق مایوس ہو جائے، عاجز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں سے آتی ہے۔ حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متبعین بھی کسی موقع پر ایسا ہو جاتے ہیں کہ امید چھوٹ جاتی ہے، کہیں گھبرا جاتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط جاری، لوگ پریشان تھے۔ ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ لوگ پریشان ہیں اور مایوسی کا عالم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب بارش ضرور ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب بندے مایوس ہو جاتے ہیں من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، تو اللہ پاک کی رحمت آتی ہے۔ دوست اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کے اصول اور ضابطے ہیں، اور ان ضابطوں کو دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں بدل سکتا۔ بار بار فرمایا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ پاک کا قانون ہے، یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ ایمان پر کامیابیاں ملتی ہے، البتہ امتحان آتا ہے، اور یہ ایمانی پر چاہے وقتی طور پر سب کچھ ہو، لیکن موت کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے مسائل ہے۔ اس لیے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، البتہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تقویٰ طہارت رمضان کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، اللہ پاک ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے، سمون امن و عافیت سے رمضان کے باقی دن کے اللہ پاک گزارے، اور اخیری جو اشرا آ رہا ہے بڑا قیمتی ایک ایک لمحہ جس کا اللہ پاک کی طرف توجہ کا سمائے دنیا سے آوازیں آتی ہے رنگ مستقبلین، اور ہم اپنے کیرم کھیلنے میں لگے ہو، کرکٹ کھیلنے میں لگے ہو، اس سے زیادہ بد نصیبی اور مایوسی کی دنیا اور کیا ہوگی؟ اوپر سے آواز آ رہی ہے اور ہم ہے کہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں کو ہم غنیمت سمجھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ ہمارے وہاں سے 2 عالم دین مدرسے کے چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اپنے للہ صدقات